ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو ذر کے ایمان لانے کا واقعہ۔ یہ حضرت ابو ذر جب ایمان لائے وہ کس طرح ایمان لائے؟ مفہوم ہے بخاری جلد دوم حدیث نمبر 731، اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا، یعنی یہ حضرت ابن عباس روایت کر رہے ہیں، میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، ہم کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تم ان سے جا کر ملو، بات کرو اور ان کا احوال مجھ سے بیان کرو۔ وہ گیا، آپ سے ملا، لوٹ کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے ایک شخص دیکھا جو اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا اس خبر سے تو میری تسلی نہیں ہوئی۔ آخر میں نے کھانا لیا، اپنی لاٹھی اٹھائی اور مکہ پہنچا۔ وہاں میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا اور مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھا رہا۔ حضرت علی میرے سامنے سے گزرے اور کہنے لگے تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میرے گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے بیان کیا۔ صبح کو میں پھر مسجد میں آ گیا۔ میرا مطلب یہ تھا کسی سے حضرت کے بارے میں پوچھوں، مگر کوئی ایسا نہ ملا جو آپ کا بتائے۔ پھر حضرت علی میرے سامنے سے گزرے اور کہنے لگے کیا ابھی تک تجھ کو اپنا ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا مطلب کیا ہے، کس کام کے لیے شہر میں آیا ہے؟ میں نے کہا اگر تم یہ بات چھپاؤ اور کسی سے نہ کہو تو میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ تب میں نے کہا کہ ہم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے پہلے اپنے بھائی کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ لوٹ کر آیا اور تشفی کے قابل کوئی خبر نہ لایا، یعنی اس کی خبر سے مجھے کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ آخر میں خود آیا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے اچھا راستہ پایا، یعنی مجھے مل گیا۔ میں بھی اسی شخص کے پاس جاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلا، جس جگہ میں داخل ہوں تو بھی اسی جگہ داخل ہو جانا۔ یعنی یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو رستہ مل گیا، آپ صحیح جگہ پہ آئے، تو میں ادھر جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ جب میں داخل ہوں تو جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے اور صحابہ وہیں پہنچ جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے جس مکان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ میں ڈر کی کوئی بات دیکھوں گا تو میں ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے وہاں کچھ خطرہ محسوس ہوا تو میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، تم بھی اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو میں بہانہ ایسے لگاؤں گا کھڑا ہو کر جیسے میں اپنا جوتا صاف کر رہا ہوں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ تو تم وہاں سے چل دینا، اگر میں جوتا صاف کرنے لگ جاؤں تم وہاں نہ کھڑے ہونا، پھر تم چل دینا۔ یعنی ابو ذر کو بتایا کہ اگر کوئی خطرہ ہوا تو میں اس طرح کروں گا اور تم وہاں سے چلے جانا۔ حضرت علی چلے، میں بھی ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ وہ ایک مکان میں داخل ہوئے۔ میں بھی داخل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ میں نے عرض کیا مجھ کو اسلام سکھائیے۔ آپ نے بتایا اور میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھ اور اپنے ملک میں لوٹ جا، جب تجھ کو ہمارے غلبہ کی خبر پہنچے تو اس وقت چلے آنا۔ میں نے عرض کیا قسم اس خدا کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں تو اسلام کا کلمہ کافروں کے درمیان زور سے پکاروں گا۔ پھر ابو ذر مسجد یعنی کعبہ میں آئے تو قریش کے کافر وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا قریش کے لوگوں
میں تو اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ انہوں نے مار ڈالنے کی نیت سے مجھے خوب مارا۔ حضرت عباس نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر مجھ پر جھک گئے اور کافروں کی طرح مخاطب ہو کر کہنے لگے، ارے خرابی، تم غفار کی قوم والے کو مار ڈالتے ہو۔ یعنی یہ غفار کی قوم والے ہیں، ان کے سردار ہیں، تمہاری سوداگری اور آنے جانے کا راستہ اسی قوم پر سے ہے، یعنی جہاں ان کا قبیلہ ہے وہیں سے تمہارے قافلے گزرتے ہیں، تجارتی قافلے، تو پھر کہاں سے گزرو گے جب تم ان کے سردار کو مارو گے تو۔ یہ سن کر انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ جب دوسرا دن ہوا، صبح کو میں پھر مسجد میں آیا اور جیسا پہلے پکارا تھا اس طرح پھر پکارا۔ قریش کے کافروں نے کہا، اٹھو اور سی خبر لو، جیسے کل مجھے مار پڑی تھی پھر پڑنے لگی۔ حضرت عباس پھر آ پہنچے اور مجھ پر جھک گئے اور وہی کیا جو انہوں نے کل کہا تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ اس طرح ابو ذر کا اسلام شروع ہوا۔ ومن آياته أن خلق لكم